الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے ہمارا سفر منزل حج تک چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ طواف شروع کرنے سے پہلے ہم نے کن 4 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ پہلی چیز مرد حضرات کے لیے استباء، دوسری چیز خواتین اور مرد سب کے لیے طواف کی نیت، پھر اس کے بعد ایک قدم دائیں طرف لے کر حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں اور 2 عمل کرنے ہیں۔ استقبال حجر اسود جو ہر طواف کی شروع میں ابتدا میں صرف 1 مرتبہ ہوتا ہے، اور دوسرا عمل وہ استعلام یا اشارہ استعلام۔ یہ 2 عمل کر لینے کے بعد اب انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اب طواف بالکل شروع جب کیا جائے تو کیسے کیا جائے گا۔ تو طواف کا طریقہ سیکھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے کہ طواف سے پہلے ہم ابھی تک جیسے ہی ہم نے نیت کی، تلبیہ پڑھا اور بار بار مختلف موقعوں پر وقفے سے کثرت سے تلبیہ پڑھتے آ رہے تھے، تو استعلام یا اشارہ استعلام جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے، تو اس اشارہ استعلام یا استعلام کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا وہ موقوف ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب طواف کے دوران ہم تلبیہ نہیں پڑھیں گے بلکہ دیگر ذکر، اذکار، تسبیحات، دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ کوئی بھی دعا، کسی قسم کی بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، مانگ سکتے ہیں اور مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ تسبیحات، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی تسبیح، خصوصاً تیسرے کلمے کا ورد، یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ تو اب آتے ہیں طواف کی ابتدا کی طرف۔ دیکھیں، ایک بات ذرا ذہن میں ہونی چاہیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ طواف یہ نماز کی طرح ہے۔ تو جیسے نماز میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ ہمارا رخ قبلے کی جانب ہو، ہمارا چہرہ، ہمارا سینہ، ہم 100% قبلے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر ایک آدمی کا سینہ قبلے سے مکمل مڑ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف جو ہوتا ہے، اس کا چکر، ایک تو ہم حجر اسود کے سامنے ہیں، یہ تو ابھی ابتدائے طواف ہے۔ اس کے بعد ہمارا طواف شروع ہونے لگا ہے۔ تو علماء سے ہم نے سنا، پڑھا کتابوں میں کہ یہ طواف ایسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہمارا بایاں کندھا وہ مسلسل بیت اللہ شریف کی طرف ہو۔ جیسے نماز میں ہمارا سینہ بیت اللہ سے نہیں مڑنا چاہیے، ایسے ہی ہمارا طواف کے دوران بایاں کندھا، جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ بیت اللہ شریف سے نہیں مڑنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ استعلام یا اشارہ استعلام کے بعد اپنی جگہ پر کڑے یعنی ہمارا رخ بیت اللہ شریف کی طرف جب ہو اور ہم اسی مقام پر کھڑے ہوں حجر اسود کے بالکل سامنے، تو اپنے جگہ پر پاؤں کو جمائے ہوئے دائیں طرف مڑ جائیں کہ ہمارا بایاں کندھا وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو جائے۔ جیسے فوجی حضرات وہ اپنی ورزش میں وہ ایڑیوں کے بل دائیں طرف مڑ جاتے ہیں یا بائیں طرف مڑتے ہیں، تو ہم نے دائیں طرف مڑنا ہے کہ اپنی جگہ پر ہی رہتے ہوئے ہمارا کندھا بایاں وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو جائے۔
اور ہمارا ایک قدم بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہو اور ہم طواف کر رہے ہوں. تو اس طرح ہم اپنی جگہ پر مڑ جائیں اور جس طرف بیت اللہ کا دروازہ ہے تو اس طرف ہم چل پڑیں اور بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف ہو. اس طرح انشاءاللہ ہمارا طواف وہ شروع ہو جائے گا اور طواف کی ابتدا ہو جائے گی. مزید آگے سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں ہو کہ دیکھیں طواف کے وقت ہم خوب دھیان ہمارا یہ رہے کہ بیت اللہ شریف پر یقیناً اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت ساری تجلیات رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور بیت اللہ شریف سے وہ تجلیات وہ رحمتیں وہ ہماری طرف آ رہی ہیں. تو ہم جتنا اہتمام سے توجہ سے طواف کریں تو اتنی وہ رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی اور ہم اللہ کی رحمتوں میں ڈوب جائیں گے اور اس میں گر جائیں گے اور اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جائیں گے. تو اس تصور کے ساتھ ہمارا طواف ہو کہ وہ واقعی طواف بن جائے. اس کے بعد میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ طواف کے دوران حجر اسود کی استلام یا اشارہ استلام کے علاوہ دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف ہرگز ہمارا سینہ بھی مکمل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہماری پشت بیت اللہ شریف کی طرف ہونی چاہیے. کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ طواف جو ہے وہ بائیں کندھا ہمارا مکمل بیت اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. اب اگر ہم سینہ بیت اللہ شریف کی طرف موڑ دیں یا پشت بیت اللہ کی طرف ہماری ہو جائے تو وہ حکم تو ہمارا پورا نہ ہوا. تو وہ حصہ طواف کا وہ طواف میں سے تصور نہیں ہوگا. اب حکم یہ ہے کہ یا تو واپس 3-4 قدم لے کر جتنا حصہ ہم نے ایسی حالت میں کیا کہ ہمارا سینہ یا پشت بیت اللہ کی طرف ہو تو وہ تو یا لوٹا دیں. اگر ایسا ممکن نہ ہو تو وہ پورا چکر ہم دوبارہ کر لیں ورنہ خدا نخواستہ ہمارے طواف میں نقصان آ جائے گا. تو اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. وہاں لوگوں کو دیکھا دیکھی کہ دیکھیں کوئی بیت اللہ کی طرف ہاتھ ہلا رہا ہے طواف کے دوران کوئی کچھ حرکتیں کر رہا ہے ان چیزوں کو نہ دیکھیں. ہم جو سیکھ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا یہ طواف ہمارا یہ ہر عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے اور ہمارا یہ حج ہماری یہ عمرے مقبول اور مبرور ہو جائے. ہم اپنی طور پر کوئی کمی کوتاہی نہ کریں. اس کے باوجود بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ جل شانہ بہت بڑے رحیم ہیں غفور ہیں وہ انشاءاللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے. تو آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے. صرف طواف اور عمرہ اور حج میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر قدم پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.